السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام وقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی۔ ایک روز اس کی قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ دوسرے ملک کا بادشاہ آپ سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنی تمام فوج لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ جو بادشاہ اس پہ چڑھائی کرنے آیا تھا وقیانوس بادشاہ کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہوئے۔ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، ان میں سے ایک کو جائے ضرور کا عہدہ دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو اصحاب کہف کا خطاب دیا۔ سب شہزادے چاہتے تھے کہ وہ اس سے نجات پائیں کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ خدا کی عبادت کریں اور کسی طرح اس سے خلاصی حاصل کریں۔ انہوں نے آپس میں مل کر یہ صلاح مشورہ کیا اور اس سلسلے میں تدبیر کرنے لگے۔ بادشاہ چوگان کھیلنے کا بہت طاق تھا۔ ایک روز وہ میدان میں لے کے گیا شہزادوں کو چوگان کھیلنے لگے۔ وہ شہزادوں کے کھیل سے بہت متاثر ہوا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام کو وہ تھک کر اپنے محل کی طرف چل دیا۔ شہزادوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کھیلتے کھیلتے میدان سے دور نکل گئے، یہاں تک کہ اور صبح ہو گئی، اور صبح انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور وہ پیدل چل پڑے۔ بادشاہ ان کو تلاش نہ کر پائے۔ راستے میں ان کو بکری بان ملے۔ وہ کہنے لگے، عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ وہ بولے، ہمیں بھی ساتھ لے لیں، اور وہ شہزادوں کے ساتھ ہو لیے۔ ان بکری بانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کچھ دور جا کر کتا بھونکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کتا بھونکے گا تو وہ لوگ ہمیں آ کر پکڑ لیں گے، اور انہوں نے اسے بہت مارا پیٹا، مگر وہ کتا ان کے ساتھ ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی اور کتے نے کہا کہ یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ اصحاب کہف نے ان کی باتیں سنی تو انہیں ترس آ گیا اور وہ اسے ساتھ لے چلے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ کی کھو نظر آئی۔ وہ دم لینے کے لیے رکے، وہاں ٹھہر گئے۔